ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے. مارنا ہے تو مار لو، لٹکانا ہے تو لٹکا دو، ہم نکلیں گے، دڑلے سے نکلیں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں. قوم کے لیے اور قوم کی حریت کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے کس نے آگے آنا ہے؟ سب سے پہلے تو وکلا کا فرض ہے. اور 9 مئی میں ڈر گئی تھی، وکلا نے جرت نہیں کی ان کے آگے آنے کی، اور اگر وکلا اس وقت کھڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم حالات اس نہج پہ نہ آتے کہ جہاں پہ اب اٹھنا ہوگا، فیول کرنا ہوگا، اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی، قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے. آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں. الفن کہتا ہوں، آپ کی حریت، پاکستان کی آزادی، آنے والے نسلوں کی آزادی کے لیے یہ شخص جو ہے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہے. کوئی اس کی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ اپنی مثال رقم کر سکتا ہے، کیوں ہمیں اپنی جانیں، اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں؟ آج جس طرح نام ہے نو اور نیور، آج وقت ہے قوم فیصلہ کرے، یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتھا ٹیکنا ہے. نہ اٹھنے کے لیے، ساری عمر ضلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے. قانون کا اتنا مذاق پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اڑایا گیا. شہریار افریدی پہ 7 دفعہ MPO لگے. اسد قیصر کے 24 اسکول اور کالجز ہیں، تمام کالجز کو بند کیا گیا. اسد قیصر پہ 9 مقدمات درج کیے گئے. میں ایک MNA کا نام گنوا سکتا ہوں، ایک لیڈر کا نام گنوا سکتا ہوں. ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے گھروں سے املاک اٹھائی گئی. سوابی کا ایک MPA ہے، منسٹر تھا، شاہرام ترکی. اس کے گھر پہ اسلام آباد میں پولیس نے چھاپا مارا. ایک 5.5 فٹ کا سیف تھا، اس میں اس کے بھائی کے، بیوی کے زیورات تھے، پیسے تھے. وہ 5.5 فٹ کا سیف جب کھولا نہ جا سکا تو خرادی کو لے آیا. اس نے رات کے 12:30 ساڑھے 11 بجے وہ سیف کاٹا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے. یہ آپ کے پاکستان اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے. میں نے اس واقعے کا FIR IG اسلام آباد کے خلاف سیشن جج سے آرڈر لیا. ڈاکے پڑے آج لاہور میں سن رہے ہیں، سر پڑھے لکھے لوگ اور صاحب حیثیت لوگ پیسے دے رہے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے. پولیس کا جو ہے ایک لاٹری نکلی ہوئی ہے. جناب علی اعتزاز احسن صاحب آئے، ذرا تالیاں بجا کے ان کا استقبال ہونا چاہیے. میں اعتزاز احسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں اخیر میں گزارش یہ کہوں گا کہ باتیں بہت زیادہ کی ہیں. میرا خیال ہے سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہمدردی سے لبریز ہیں. ہر ایک گھر کے بیڈ پہ لیٹ کے یا بیٹھ کے بڑے آرام سے ہمارے ساتھ سالیڈیریٹی دکھا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے قوم کو یہ سوچنا ہوگا، ہمارے ایجنڈے کی آزادی نہیں ہے. آرٹیکل 4 کہتا ہے پاکستان کے آئین کا کہ تمام کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے گی. MQM، PTM، ANP اور ہر پارٹی اپنا جھنڈا لے کر جلسے اور کنونشن کر سکتی ہے. ہمارے لیے جو ہے یہ حرام ہے. ہر پارٹی جلوس نکال سکتی ہیں. 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کا انہوں نے کیا حشر کیا.
کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے ہمیں ذلیل کرنے کا، ہم پہ فسطائیت جو ہے مسلط کرنے کا۔ لہذا میں اس دن خان صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا جی ورکر کہہ رہے ہیں کب نکلیں گے باہر، تو لہذا آپ پوری قوم سن لیں کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے۔ مارنا ہے تو مار لو، لٹکانا ہے تو لٹکا دو، ہم نکلیں گے، دڑلے سے نکلیں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان آئندہ۔ ہمارے اس پروگرام کے دوران